اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ لم یزل میں التجا ہے، خالق کریم میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے الہ العالمین اس کو قبول منظور فرمائے۔ مامو جان پروفیسر محمد عارف صاحب کے والدین مرحوم ہیں، جو کہ میرے نانا ابو اور نانی اماں ہیں، الہ العالمین اپنے فضل سے ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کا یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے اس کا مقصد ہے ایصال ثواب، یعنی ان کے لیے جو ہم نے کلمات طیبات پڑھے ہیں، اس کے پڑھنے کے پیچھے جو مقصد ہے کہ ہم اللہ کے تعالی کے حضور دعا کریں گے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے گا اور مرحومین کی انشاءاللہ تعالی کامل بخشش فرمائے گا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے جو میں نے کوشش کی ہے وہ بھی دعا کے متعلق ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا ایک تو اپنے موبائل فون کی گھنٹیاں بند کر لیں، اور دوسرا آپ مکمل توجہ میری طرف رکھیں۔ یہ تھوڑے سے لمحات ہیں اور اس کے اندر میں بھی یہی نیت لے کر بیٹھا ہوں اور آپ بھی یہی نیت لے کر بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہہ دیجیے انشاءاللہ۔ آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ المومن کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کا مبارک فرمان، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وقال ربکم، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بات فرما رہا ہے، اپنے بندے کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ تم دعا کے ساتھ یہ کرو، یہاں پر مطلقاً فرمایا کہ قبول کرنے والی ذات میری ہے، جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہاں تک ایک بات ہے، اگلے حصے کے اندر جو بات ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس عنوان کے آخر کے اندر ہم بات کریں گے۔ دوسرے پارے کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ کلمات مبارکہ ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے وہاں مخاطب ہے اور وہاں پر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب آپ کے پاس میرے بندے آئیں گے اور میرا پوچھیں گے تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کیا بتا دیجئے؟ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ ایک اور مقام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر فرمایا اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب بندے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے متعلق پوچھیں گے کہ رب کہاں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر کلام مقدس نازل فرما کر یہ فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے گا تمہارا رب تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے نیڑے بستا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا جملہ اجیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے نا، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، اجیب، وہ قبول فرماتا ہے۔ بندہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ کریم ذات ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سخی بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، حیا بھی فرماتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے نا تو پھر اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے بندے کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ فرمان باری تعالیٰ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اندر، تو اللہ تعالیٰ سے جس نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے پڑھی اس کے اندر فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، واضح فرمان۔ اور اگر ہم سورۃ النمل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک سوال رکھا ہے۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے اندر سوال ہے اور دوسرے حصے کے اندر اللہ رب العالمین خود جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ پہلے حصے کے اندر یہ سوال ہے کون ہے جو تکلیف میں مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جواب ارشاد فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سننے والا۔ تو ان ساری آیات بینات کا اگر ہم مفہوم یوں اکٹھا سمجھنے کی کوشش کریں تو بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو بندہ رب تعالیٰ سے التجا کرتا ہے اللہ اس کی التجا کو قبول کرتا ہے۔ اگر بندہ پھر بھی کہے، یہ اگلے حصے میں بڑھتے ہیں، کہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہو سکتا ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوا۔ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اللہ رب العالمین لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب کے سوا قبول بھی نہیں فرماتا، خود بھی طیب ہے اور طیب پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ آگے جو بات ارشاد فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے، میں اللہ رب العالمین نے امر المؤمنین، جو ایمان والوں کو حکم دیا، جو وہی حکم اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اب ایمان والوں کو کیا حکم دیا اور رسولوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے قرآن کریم کے 2 مقامات کی تلاوت فرمائی۔ پہلا مقام رسولوں کے متعلق سورۃ المومنون میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو۔ یہ حکم رسولوں کے لیے آیا۔ ایمان والوں کے لیے کون سا حکم آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، اس نے دور دراز کا سفر کیا اور دور دراز کا سفر کرنے کے بعد اب اس کی حالت، اس کے بال، اس کا لباس پراگندہ ہے، بال غبار آلود ہو گئے ہیں، یعنی کوئی اجنبی شخص ایسے شخص کو دیکھے تو اس کو ویسے ہی ترس آ جاتا ہے، اس کی ایسی حالت ہے۔ وہ اس حالت کے اندر یا رب کہہ کر پکار رہا ہے، اس حالت کے اندر، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام ہے، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے، جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے آخری جملے جو ارشاد فرمائے، میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو ایک جواب تو ہمیں یہ ملا، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں اپنے رزق کو پاک کرنا ہوگا۔ رزق پاک نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ چاہے تہجد کے اندر نوافل کی کثرت کر دے، کبھی تہجد نہ چھوڑے، لیکن لقمہ حرام کھاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب جو حالت آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کی بیان فرمائی، ایسی حالت والے شخص کو دیکھ کر تو ویسے ہی ترس آ جاتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس کے دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بتائی۔
کھانا پینا لباس، یعنی جو پہنا ہے وہ بھی حرام ہے، جو کھایا اس نے وہ بھی حرام ہے، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رزق کی طرف توجہ کرے کہ رزق کے جو ذرائع اس نے اختیار کیے ہیں کیا وہ حلال ہیں۔ اگر وہ حلال ہیں تو اس کے لیے مبارک ہے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر اس کا رزق حلال ہے پھر وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ اور اگر حرام ہے تو اس کو اپنے مال کو پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک صحابی رسول جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ دعا فرمائی اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے رزق کو پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعائیں بھی اٹھائیں، ہاتھ بھی اٹھائیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں پھر بھی قبول نہ ہوں، تو اس کے پیچھے ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رزق پاک نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی بندے کو لگتا ہے کہ میرا رزق بھی پاک ہے اور میں نے پوری کوشش کی ہے خود بھی حلال کھاؤں، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلاؤں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یار میں جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی، تو پھر یہ اس بندے کے لیے دعا ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اور ظاہراً اس کو لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ظاہراً دنیا کے اندر، تو پھر وہ دعا بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ دعا کیا بن جاتی ہے جی؟ بندے نے ایسے گناہ کیے ہوتے بندے کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ بندہ بعض اوقات بے دھیانی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ، وہ لفظ، وہ جملہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آتا ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ بندہ ایک لمحہ پہلے جہنمیوں میں شامل تھا، اللہ رب العالمین نے اس ایک کلمے کی بدولت اس کو جنتیوں میں شامل فرما دی۔ اور اس کے برعکس بھی ہے کہ بندہ بعض اوقات بے دھیانی میں، بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے، ایک جملہ بولتا ہے ایک، اور اس جملے پر اللہ رب العالمین گرفت فرماتے ہیں، وہ بندہ اگر جنتیوں کی صفوں میں تھا اس ایک جملے کی بدولت وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو پھر بندے کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں نے شاید کوئی گناہ کیا ہے، میں نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اگر میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے اندر میرے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ حدیث مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ دعا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، باہر کیا اس نے کسی نہ کسی صورت کے اندر قبول ضرور فرمانی ہے۔ اگلے مرحلے کے اندر کیا دعا کسی سے کروائی بھی جا سکتی ہے؟ خود تو مانگتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، کیا کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ اگر خود دعائیں مانگی ہیں، رزق بھی پاکیزہ ہے، گناہوں سے بھی بچنے کی بندہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن معاملات حل نہیں ہو رہے، تو پھر کسی اللہ والے کے پاس جانے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے دعا کروانا اپنے لیے۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے تو انہوں نے دوسرے صحابی کو کہا کہ آج میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو اس صحابی نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ جنتی عورت، جنت کا معاملہ تو آگے ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو عورت آ رہی ہے وہ کالے رنگ کی تھی، اس عورت کو تم دیکھو، یہ ایک دن بارگاہ رسالت خیر الانام میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض لاحق ہے، دعا کریں میرے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما دے۔ آقا کریم علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، آپ نے اس صحابیہ سے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کریں اس مرض کے اوپر، تیرے لیے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ آئی کس لیے تھی وہ عورت؟ ایک مرض کے اندر مبتلا تھی، دعا کروانے آئی تھی
بارگاہ رسالت خیر الانام میں کہ مجھے جو مرض لاحق ہوا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اس مرض سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسے بشارت دی، اگر تو اس مرض کے اوپر صبر کر لے تو پھر میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب وہ صحابیہ تھی، اس نے کہا یہ سودا تو بڑا بہترین سودا ہے اور مجھے اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، کہا مجھے یا رسول اللہ قبول ہے۔ لیکن اس نے پھر ایک اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دورہ، یہ مرض، اس کا دورہ میرے اوپر لاحق ہوتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، بس میرے لیے اتنی دعا فرما دیں میں اس مرض کو قبول کر رہی ہوں لیکن میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بات تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی سے دعا کروانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی کہ پہلے ہم رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے توسل سے دعا مانگتے تھے، آج ان کے چچا کے توسل سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو ایک تو یہ معاملہ واضح ہوا کہ کسی سے دعا کروانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور وہ کسی کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو ہم سے بہتر ہوگا۔ اور ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ کون سا شخص ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے دعا کرے اور بغیر کسی لالچ کے کرے؟ وہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں جن کا سب سے پہلے حق ہے۔ کون ہو سکتے ہیں جی؟ والدین ہو سکتے ہیں۔ والدین جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر خالص کوئی دعا اور کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تعلق اور یہ رشتہ ایسا ہے۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے کے اوپر دیکھیے کہ اس صحابیہ عورت نے مرض کو تو قبول کیا اور اس حالت کے اندر وہ بے پردہ ہو جاتی تھی، لیکن اس نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس حالت میں ہوں تو میں بے پردہ نہ ہوں۔ صحابیہ کو اپنی مرض کے اندر بھی بے پردہ ہونے کی فکر ہے، اور ہم ہوش و حواس میں بھی بے پردہ نظر آتے ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ اب اگلے مرحلے کے اندر بڑھتے ہیں دعا کے بارے میں۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رزق بھی حلال ہے، میں گناہوں سے بھی بچتا ہوں، میں نے دعا کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر ہو سکتا ہے اس کا جو دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے وہ درست نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے زبان اور دل کا تعلق ایک جیسا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں جی، بولیے نا جی، کہہ دیجیے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نماز میں دعائیں مانگتے ہیں؟ نماز کے اندر ایک ایسی دعا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس دعا کی وہ جس کے اندر وہ آیات مبارکہ ہے اس کے متعلق قرآن کریم کا ایک مقام ہے، فرمایا یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جی؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے اندر ایک دعا ہے جس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں حکم ہے، طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بندے کو سکھایا ہے، تلقین کیا ہے۔ اب دیکھیے بندہ کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہو، بندہ الفاظ ادا کر رہا ہو، بندے کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، بندے کو نہیں معلوم میں کیا مانگ رہا ہوں، تو بندے کو کیا ملے گا؟ تو کوئی کہہ دے کہ جناب آپ کی بات تو درست ہے لیکن اللہ رب العالمین تو رب العالمین ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب کی بات کو سننے والا ہے۔ بندے نے جو بات کہی اللہ تو جانتا ہے، مان لیا، اس میں بھی کوئی ضد نہیں ہے، ہم اس بات کی طرف بالکل نہیں جاتے کہ اللہ نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لیکن پھر بھی بندے نے جو مانگا بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا مانگا۔ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، کیا ہے جی؟ دعا ہے، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہ اس کا معنی ہے۔
تو بندے کو اگر اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور جن پر تیرا غضب ہوا، میں ان کے راستے پر نہیں جانا چاہتا۔ ایک بندے کو شعور ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں، تو اس کو ملے گا کیا؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں اور کیا رہا ہوں۔ اب نماز کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یہاں بلند کر کے کہتا ہے اللہ اکبر۔ جب مد مقابل کوئی ڈاڈا شخص آ جائے نا، طاقتور، اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہ ہو، تو کہتے ہیں بھائی 8.5 کھلے نہیں، کہتے ہیں یہ نہیں جی، کہتے ہیں نا تو سردار، ساڑھی جرت نہیں ہے۔ تو بندہ رب کے حضور یوں ہاتھ کھڑے کرتا ہے، مالک تو مالک ہے، میں نکما نکارا شخص ہوں، میری کیا حیثیت، پھر بھی مالک تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، تیری مہربانی، میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کی کیفیت ہی بندے کو نہ ملے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو بندہ کہ اللہ اکبر میں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر کے ساتھ بندے کی روح کا تعلق نہ ہو، زبان سے تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، روح کے ساتھ، اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں۔ بتائیے نماز کے اندر وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کیا ملے گا یا وہ کیا لے گا؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کو نا کوئی بیوقوفانہ حرکتیں زیادہ کرتا ہو نا، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب عقل تقسیم ہو رہی تھی نا، تو یہ چھاننا لے کر پہنچ گیا تھا، تو جو ملی تھی اس کے سمے سے وہ بھی گرا دی۔ ہمیں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسی مبارک ہستی عطا فرمائی، ان کے زندگی کو اسوہ کامل ہمارے لیے بنا دیا۔ اتنی وضاحت کے باوجود اگر مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں کھڑا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میری نماز تو نہیں ہے نا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ بندے نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، پاکی بیان کی، سبحانک اللہم، بندے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آخر میں جا کر وہ یہ ساری تعریفیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہہ رہا ہے بندہ۔ لیکن اگر بندے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس نے کیا مانگا اور اس کو کیا ملا؟ تو اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو بندے کو سمجھنا چاہیے کہ میرے الفاظ اور میرے دل کا تعلق ایک نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ کر ماتھے کے اوپر نشان بن گئے لیکن سکون قلب نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے یہ سبب ہو۔ اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، مجموعی طور پر اچھے لوگ یقیناً موجود ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اجمی نہیں، ہم شدید ترین اجمی لوگ ہیں، ہمارے اور عرب کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، 4000 کلومیٹر کم از کم بنتا ہے، تھوڑے سے بھی قریب ہوتے پھر بھی ہمیں عربی کی کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو ہمیں لیے یہ ساری باتیں واضح فرما دی، تو مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگلے حصے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ پیچھے بات کیا چل رہی ہے؟ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگلے حصے میں فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب دعا حدیث مبارکہ میں بھی آیا اور یہاں پر اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ کیا ہے جی؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ عبادت کس کی جاتی ہے جی؟ اللہ۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، دعا کسی غیر سے نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ قرآن ہے، دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور دعا عبادت ہے۔
عبادت کا مستحق اور عبادت کا جو مصداق ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے واضح فرما دیا سیدخلون جہنم، ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب جو دعا مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کیسے دعا مانگ رہا ہوں۔ بندے کو کم از کم اتنا ضرور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ میں جو نماز کے اندر دعائیں مانگتا ہوں اور تشہد میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے کیا کہہ رہا ہوں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں کون سی چیزیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ تو بندے کو معلوم ہوگا، وہ کہے گا میری قولی فعلی عملی ساری عبادات، تو اس کو اگر اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، جسم کو جھکانا، وجود کو جھکانا، یہ کیا بات ہوئی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات ہمارے دل اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہوں۔ صرف زبان سے پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بندہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم اور پھر وہ اسی نماز میں کہہ رہا ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ دعائیں وہ مانگ رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے اپنے اوپر، نیک بندوں کے اوپر، بندے کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس نے کیا مانگا اور اس کو کیا ملا۔ تو اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو بندے کو اپنے حالت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ مجھے تو احساس ہی نہیں ہے میں مانگ کیا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث مبارکہ، دعا وہ مانگنی چاہیے جو دعا فائدہ دے، نقصان والی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی جو حالت تھی نا بالکل دبلا پتلا ہو چکا تھا، چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ پھر خود ہی فرمایا تو نے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا مانگی ہے۔ کیا مانگا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ رب العالمین کے حضور یا میرے مالک جو آخرت کے اندر تو نے مجھے عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ تو نے یوں دعا کیوں نہ مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا بھی اچھی مانگنی چاہیے۔ دعا بھی ہم بھی جب کسی سے غصے ہوتے ہیں نا، یا کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹتا ہے یا بگڑتا ہے یا کسی پر ہم نے غصہ نکالنا ہو، یوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہوتے یا اللہ اس کو تباہ کر دے۔ جب ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں نا تو ہمارے یہ کلمات ہوتے ہیں، یا کسی کے لیے ہوتے ہیں یا اپنے لیے ہوتے ہیں۔ اور جب غصے میں بھرا ہوا شخص ابھی زمین پھٹے اور ابھی میں یہیں غرق ہو جاؤں، یہ دعا کرنے کی دین اجازت نہیں دیتا، یہ کلمات کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا بھی اچھی مانگنی ہے اور آخرت بھی اچھی مانگنی ہے، یہ ہے قرآن اور یہ ہے فرمان رسول۔ تو جو دعا مانگیں گے وہ رب تعالیٰ پر یقین کامل رکھتے ہوئے دعا مانگے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے جب تک بندہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے۔ دعا مانگی ہے، یقین رکھے میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور اگر ظاہراً دعا نہیں قبول ہوتی تو میں نے ساری صورتحال اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے، اس کا اعلان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو، اللہ فرما رہا ہے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نانا ابو نانی امی کی الہ العالمین بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہم نے یہاں بیٹھ کر جو بتوفیق الہی کلمات طیبات پڑھے اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو باتیں اللہ رب العالمین نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ان پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔